بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نجم الحسن عارف اپنے نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملک کی سیاست پہ ٹوٹ پوٹ کافی تیز ہو چکی ہے، بلکہ آخری حدوں کو چھو چکی ہے۔ اس میں پی ٹی آئی صفحے اول کی لیڈرشپ تتر بتر ہے۔ کوئی چھپ رہا ہے، کوئی دب رہا ہے، کوئی بک رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے اور کوئی گھر میں لمبی تان کر سو رہا ہے۔ عمران خان کا مستقبل کیا ہے، اس پر درجنوں سوال ہیں۔ وہ سزا سے بچ سکیں گے؟ انہیں فوجی عدالت سے سزائے موت ہوگی، سزائے قید ہوگی؟ فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا نہیں چلے گا؟ یا یہ کہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلنے کی صورت میں ملک کے اندر اور باہر ریئیکشن کیا ہوگا، اور سول عدالتوں کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اور ان سب سے زیادہ یہ کہ جو عمران خان کے ساتھ ایک فینس کا وسیع اور عریض کلب ہے، اور اس کے اشاکان کا، اس کے کارکنان کا، اس کے حامیوں کا، وہ اس پر کس طرح کا رد عمل اور کس سطح پر رد عمل دیں گے؟ اور کیا فوج نے 9 مئی کے بعد جو صورتحال اپنے کافی حد تک قابو میں کر لی ہے، کیا ملک کی معاشی اور سیاسی بدامنی اور عدم استحکام کے ماحول میں کیا فوج کے لیے بھی یہ ممکن رہے گا کہ وہ اسے طویل دورانیے کے لیے اپنے کنٹرول میں رکھ سکے؟ جبکہ ابھی آنے والا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سہاروں کے بغیر ترتیب دیے جانے کی کوشش ہے۔ اگلے عام انتخابات کے بارے میں کوئی واضح لائن آف ایکشن موجود ہے یا نہ ہی کوئی واضح امید افزا بات سامنے آ رہی ہے۔ لیکن ہمیں آج اس موضوع پر اس سارے ماحول کے باوجود ڈسکس کرنا ہے کہ اس وقت وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کی خواب، تمنائیں اور خواہشات کس کس کے دل میں انگڑائیاں لے رہی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ شیروانی پہننا اور وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھنا تقریباً ہر بڑے سیاستدان کا خواب ہو سکتا ہے، لیکن جو 3 لوگ خواب لیے بہت پریشان ہیں اس وقت، اور جن کے بارے میں سنجیدہ سطحوں پر کوششیں اور کاوشیں بھی اپنے اپنے انداز سے چل رہی ہیں، ان میں 3 بڑے نام ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض نام ہیں، ان کا بھی ذکر اشارتاً آخر میں کیا جائے گا، لیکن یہ پہلے 3 نام میاں نواز شریف، جو چوتھی بار وزیر اعظم پاکستان بننے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر وہ یہ ان کی خواہش یہ پوری نہ ہوئی تو ان کا مستقبل کیا ہے، وہ اس بارے میں کوئی بہت امید افزا خیالات کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ دوسرا نام اتفاق سے انہی کے بھائی اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہے، میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، جو 1 سوا سال کے اس دورانیے میں اتفاق سے ابھی تک خادم پاکستان بننے کے منصب تک نہیں پہنچ سکے، وزیر اعظم بننے کے باوجود۔ ان کے دور میں مہنگائی کا یہ عالم کہ الامان الحفیظ، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے جگہ نہیں ملتی، میں کہاں منہ چھپاؤں۔ حفیظ پاشا ماہر اقتصادیات ہیں اور ان کی اہلیہ وزیر مملکت برائے خزانہ امور ہے۔ وہ یقینی بات ہے کہ ماہر اقتصادیات ہونے کے ساتھ ساتھ حکومتی امور کو بطور وزیر خود بھی سمجھ چکے ہیں، اور خود بھی ان کو جانتے اور خوب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے کم از کم 10 کروڑ لوگ خط افلاس سے نیچے ہیں۔ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارا شرح نمو کی سطح جو ہے وہ -3 تک جا چکی ہے، لیکن سرکار اسے مانتی نہیں ہے۔ وہ اگلے دنوں میں پیش پناہ مہنگائی اور افراطی زر دیکھتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک اس وقت بے روزگاری کی بدترین اونچی سطح پر ہے۔ اگلا بجٹ کیسا آتا ہے، انہیں اس بارے میں بھی کوئی زیادہ خوش امیدی نہیں ہے کہ اگلا بجٹ کسی ایسے ماحول میں آ سکے جو ملک کی معیشت کے اس گرتے ہوئے مینارے کو دوبارہ سے سنبھال سکے۔ لیکن حکومت کی اپنی کوششیں جاری ہیں، اور امید ہے کہ کوئی اللہ راستہ بھی نکالے گا، جو بظاہر فی الحال نظر نہیں آ رہا۔
اس کے باوجود میاں نواز شریف کی خواہش چوتھی بار وزارت عظمیٰ پر فائز ہونے کی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہ اس سے کم پر کسی صورت راضی ہونے کو تیار نہیں ہے۔ انہیں باہر بیٹھے ہوئے اس بات کا ابھی شکوہ بھی ہے کہ ابھی تک موجودہ حکومت نے اور موجودہ حکومت کی سرپرستی میں موجود اسٹیبلشمنٹ نے یا اس کے ساتھ تعاون کرنے والی اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا جو خالصتاً میاں نواز شریف کی وطن واپسی اور محفوظ وطن واپسی کے حوالے سے بڑی پیش رفت قرار دیا جا سکے۔ جب تک الیکشن میں میاں نواز شریف اپنے آپ کو بطور ایک امیدوار موجود نہیں دیکھتے، وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت سے کسی صورت مطمئن نہیں ہو سکتے کہ ان کا اول و آخر اس وقت خواب چوتھی بار ملک کا وزیر اعظم بننا اور تاریخ میں اپنا نام رقم کرنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آئے تو دنیا ان کے ساتھ چل پڑے گی اور سب سے زیادہ چین ان کے ساتھ چلے گا اور سی پیک کا منصوبہ تیزی سے آگے نہ صرف بڑھنے کے امکان پیدا ہو جائے گا بلکہ چین کی طرف سے دولت کی بارش برسنے لگے گی۔ میاں نواز شریف کے تجربے کی بنیاد پر، میاں نواز شریف کی پاپولیرٹی اپنی پارٹی میں ہونے کی بنیاد پر اور بین الاقوامی سطح پر ان کی اچھی نیٹ ورکنگ کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے امکانات کوئی ایسے معدوم نہیں ہوں گے، لیکن ان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ پہ بہت سارے حلقوں میں ماضی میں بھی یہ شکایت رہی ہے کہ وہ ہر ایک سے لڑنے کی تاریخ رکھتے ہیں، اور پچھلے عرصے میں جو انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اٹھایا تھا، اگرچہ ایک سال سوا سال کے دوران اس کو کافی حد تک خود حکومتی پالیسیوں اور مسلم لیگ نواز کی پالیسیوں اور اقدامات نے پارا پارا کیا ہے، سمجھوتوں نے، سودے بازی نے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے وہ اسے ہی نئی زندگی دے کر اس کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ دوبارہ سے ان کا بیانیہ آگے بڑھے اور وہ وزارت عظمیٰ کے خواب پورے کر سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے میاں نواز شریف اپنی پوری کوشش میں ہے اور اپنی لیڈرشپ کو اس کے لیے انہوں نے لگا رکھا ہے۔ مریم نواز ان کی سب سے زیادہ اس معاملے میں تائید کنندگان میں شامل ہے، اگرچہ خود مریم نواز بھی مستقبل میں وزارت عظمیٰ کے خواب کے لیے اپنے آپ کو بیتاب دیکھنے کی طرف مائل ہے۔ دوسرا اہم نام میاں شہباز شریف کا ہے جو اس وقت بھی وزیر اعظم ہے، لیکن بدقسمتی سے وزارت عظمیٰ کے منصب پر اتنا عرصہ قائم رہنے کے باوجود وہ کوئی ایسی پرفارمنس نہیں دے سکے جیسی کہ پنجاب میں ان کے نام کے ساتھ جڑی رہی ہے اور جو ان کی شہرت رہی ہے، جو ان کی شناخت رہی ہے۔ پاکستان میں 12-13 جماعتی اتحاد کی سربراہی میں قائم حکومت کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی اور نہ جانے کیا کیا صورتحال ایسی کہ میاں شہباز شریف مسلسل پبلک کی سطح پر ناکام نظر آتے ہیں۔ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر جانے کی کوشش میں بھی رہتے ہیں، بیرون ملک کے دورے بھی ضرورت سے زیادہ کرنے کی خواہش ان کے دل میں مچل جاتی ہے، اور کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتے کہ جس میں وہ کہیں آ جا نہ رہے ہوں۔ میں ان کے احترام میں آنیوں جانیوں کا لفظ استعمال نہیں کر رہا یا آنیاں جانیاں نہیں کہہ رہا، میں ان کے آ جانا کہنے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات، کچھ بھی حاصل نہیں۔ عوام پہلے سے زیادہ بدحال، برے حال، بانکے دیاڑے ہیں، اور وزیر اعظم کا اپنا بیان اس پر دلیل ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنا منہ کس طرف چھپاؤں۔ میاں شہباز شریف اس کے باوجود بعض حلقوں میں بہت پاپولر ہے، بہت پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ مفاہمانہ انداز کو نہ صرف ماضی میں لیے پھرتے رہے ہیں اور اب بھی وہ بروئے کار رکھے ہوئے ہیں۔ ان بیچاروں کی ان کی کوئی اس کے علاوہ خواہش نہیں کہ وہ وزیر اعظم رہیں۔ وہ نہ زیادہ اختیارات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، نہ وہ زیادہ قوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، اپنے سے نیچے اپنے ماتحتوں پر کبھی کبھی برہم ہونے کی خبریں ان کی ضرور آتی ہیں اور وزارت عظمیٰ کا پورا پروٹوکول بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کے وہ کوئی سیاسی شناخت اور ایک بڑے اور دبنگ وزیر اعظم بنے، نہ ان کی یہ خواہش کبھی تھی، نہ کبھی ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ یہ بات ان کو کافی جگہوں پہ قبولیت کے مدارج میں اب بھی موجود رکھتی ہے،
اور یہ ان کے حق میں بھی ہے۔ اور جو لوگ میاں نواز شریف سے کسی قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ ایک بار پھر آ گئے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا جو سنبھالا نہ جا سکے، جیسا کہ ابھی عمران خان کے تجربے سے بھی لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جا سکا، تو وہ لوگ میاں شہباز شریف کے حوالے سے کافی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ لیکن خود میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نواز یا شریف خاندان تک میاں شہباز شریف کے حوالے سے کوئی اس طرح کے جذبات نہیں رکھتا، اس لیے ان کے امکان کتنے ہو سکتے ہیں اس کا ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ تیسرا نام بلاول بھٹو زرداری کا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت وزیر خارجہ ہیں اور جواں سالی میں انہیں وزارت خارجہ کا منصب ملا ہے، جس سے انہوں نے خوب سیکھا ہے اور خوب شہرت پائی ہے۔ بے شمار غیر ملکی دورے کیے ہیں، جگہ جگہ اپنی تصویر کھنچوائی ہے اور بڑے بڑے لوگوں سے مل کر اپنی شناخت کو امپروو کیا ہے۔ ان کا ایکسپوئر بڑا ہے، ان کے ویژن میں وسعت آئی ہوگی، ان کے پارلیمان میں گرج چمک جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ان کی تقریروں میں بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ شدت آ چکی ہے۔ لیکن ان کو وزیر اعظم کے منصب پر دیکھنا سب سے زیادہ ان کے والد گرامی سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے انہیں پنجاب میں ابھی وہ قبولیت حاصل نہیں ہو سکی ہے جو کہ ضروری ہے تاکہ وہ وزیر اعظم بن سکے۔ پیپلز پارٹی کے لیے یقینی بات ہے کہ یہ کار دارد رہا ہے ایک طویل عرصے تک اور اب بھی ہے۔ اب تو خود مسلم لیگ نواز کے لیے مسائل پیدا ہو گئے تھے، تاہم اب عمران خان کی پارٹی کی ٹوٹ پوٹ کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ نواز لیگ تھوڑی زیادہ امید کر رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں بھی کچھ اور گروہ اور کچھ اور شخصیت آگے کی جا رہی ہیں، لائی جا رہی ہیں، ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں، جن میں جہانگیر ترین نمایاں ہے۔ اور بھی کچھ گروہ سامنے آ سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن مسلم لیگ نواز کو جہاں یہ شکایت ہلکے ہلکے پیرائے میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جہانگیر ترین کہاں سے آگے انہیں کیوں آگے لایا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے راستے میں ایک پتھر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی مسلم لیگ نواز اپنی امید کو کھوٹا کرتا دیکھنا نہیں چاہتی اور کھوٹا کرتا بیان نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کے لیے اگر کوئی رستہ کھلتا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آصف علی زرداری نے کمال درجے کی جوڑ توڑ کا ایک اور نمونہ پیش کیا۔ یہ جوڑ توڑ جنوبی پنجاب کے الیکٹیبلز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اصل قوتوں کے ساتھ لازمی ہے، ورنہ بلاول بھٹو زرداری کا خواب اور ان کے والد کا خواب کافی دور رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی بعض لوگ ری امیجننگ آف پاکستان کے نام سے ایک بار پھر سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی امکان پیدا ہو سکتا ہے، اور بعض لوگ ری کیپچرنگ آف پاکستان کے جذبے کے تحت خوب آج کل شدت سے اپنے کام آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اقتدار اور اختیار کی مالا سے وہ دور نہ رہیں اور یہ مالا ہمیشہ وہی جپتے رہیں، کبھی اس طرح کبھی اس طرح۔ آنے والے دنوں میں کیا سامنے آتا ہے؟ کیا عمران خان کا پتہ مکمل کاٹا جا سکے گا؟ کیا عوام میں اس کی مقبولیت میں اسی طرح کی زک ہوگی، اس کی مقبولیت کو اسی طرح کی زک پہنچے گی جس طرح کی پارٹی کے اندر پہنچ گئی ہے، یا پارٹی کے لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ اگر عوام میں بھی اس طرح کی زک پہنچتی ہے اور اگلا الیکشن کسی ایسے وقت میں ہوتا ہے جب کہ تیاری ساری کی ساری عمران کو الیکشن سے باہر رکھنے کی مکمل ہو چکی ہو، اور جسے پاکستان میں عمومی زبان میں مخالف یا ہارنے والے دھاندلی کا لفظ کہتے ہیں، دھاندلی کا نام دیتے ہیں، الیکشن کسی دھاندلی کے اثرات سے باہر نہ ہوا تو عمران خان کا واپس آنا یقینی بات ہے ناممکن ہے تقریباً۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں کوئی بات اصول، ضابطے اور کسی سلیقے کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ ایک طرح سے کنوینئنس کی میرج ہوتی ہے، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ کل پھر عمران خان ہی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا جائے، ایک نیا صفحہ کھول لیا جائے۔ ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم یہ بات واضح ہے کہ اگلا جو بھی اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا وہ جنرل عاصم منیر کی مرضی
اور ان کے اشارے کا اس میں کافی دخل لیے ہوئے ہوگا۔ اس کے بغیر یہ اب شاید ممکن نہ ہو، چونکہ جنرل عاصم منیر نے قمر باجوہ کے دور سے جو ملے چیلنج تھے ان کے سامنے ایک اور انداز سے اپنی اسٹریٹجی بنا کر اپنی پوزیشن کو کافی مستحکم کر لیا ہے۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔